خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب جمع التکسیر کی بحث چل رہی تھی، ٹھیک۔ آج کی جو بحث ہے معنی کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے جمع تکسیر کے اقسام، خوب اوزان بیان کر دیے جمع تکسیر کے کیا اوزان ہیں، کس وزن پہ اسم ہوگا، ثلاثی، مجرد، مزید، رباعی، مجرد، مزید، خماسی، سب، تو اس کی جمع تکسیر کس وزن پہ آئے گی وہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ آج معنی کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے، یہ جو جمع تکسیر کے مختلف اوزان ہیں ان کی دلالت کتنے پہ ہوتی ہے، ان کا اطلاق کتنے پہ ہوتا ہے، تو جمع تکسیر کی دلالت کے اعتبار سے ٹھیک دو قسمیں ہیں، قلت اور کثرت۔ جمع قلہ اور جمع، یہ اصل میں جمع کی قسم نہیں ہے جمع کی قسم، لیکن دلالت کے اعتبار سے، سمجھ رہے ہیں۔ جمع قلت یہاں پہ تعریف کی ہے، جمع قلت وہ ہے جس کی دلالت 3 سے لے کر کے 10 تک ہوتی ہے، ثلاثہ سے عشرہ تک، جو 3 سے 10 تک پر دلالت کرتا ہے، 3 سے 10 تک۔ جمع تکسیر کی جو پہلی قسم ہے جس کو قلت کہتے ہیں، اس کی دلالت 3 سے لے کر 10 تک ہوتی ہے۔ خوب کیسے پہچانیں گے کہ یہ قلت والا ہے یا کثرت والا ہے، کہ اس سے مراد 3 سے 10 تک ہم لیں گے۔ کہنا اس کے 4 مشہور صیغے ہیں، اس کے 4 مشہور صیغے ہیں، جو بھی ان 4 وزن پہ، ان 4 صیغوں پہ آئے گا 3 سے 10 تک اس سے مراد لیا جائے گا، اور ان 4 مشہور صیغوں کے علاوہ جتنے صیغے ہیں ان سب کی دلالت کثرت پہ ہوتی ہے۔ افعلا، افعلا پہلا صیغہ، افعل، دوسرا صیغہ فعلا، فعلا، چوتھا ہے افعال۔ یہ چاروں جمع تکسیر کے وزن ہیں، ان کی دلالت قلت پہ ہوتی ہے۔ جمع میں سے جو بھی جمع تکسیر ان 4 اوزان میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گی تو اس کی دلالت 3 سے لے کر کے 10 تک پر ہوگی۔ جیسے اغلما بربزد افعیلا، 3 غلام، 4 غلام، 10 سے زیادہ مراد نہیں لے سکتے۔ اشہر کیا ہے؟ اشہر افعل کے وزن پہ ہے، شہر کی جمع، تو 1 سے لے کر کے 3 سے لے کر کے 10 تک مراد لے سکتے ہیں آپ۔ غلما، افراسیہ۔ کثرت جو 3 سے لے کر کے الی نہایت، جمع کثرت کی دلالت 3 سے لے کر کے
اوپر تک کی کوئی حد نہیں ہے، 3 سے شروع ہوتا ہے، 3 سے الی نہایت معین نہیں کیا گیا ہے۔ ابتدا اس کی معلوم ہے، انتہا معلوم نہیں ہے۔ کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ نہیں معین کر سکتے آپ۔ یہ 10 پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ابتدا دونوں کی 3 سے ہوتی ہے، لیکن قلت کی انتہا محدود ہے 10 تک، لیکن کثرت کی انتہا محدود نہیں ہے لا انتہا۔ ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ چلیں دیکھیں البحث الرابع، چوتھی بحث جو ہے جمع کے سلسلے میں، القلہ والکثرہ، قلت اور کثرت ہے۔ جمع التکسیر علی نوعین، جمع تکسیر کی 2 قسمیں ہیں۔ جمع تکسیر 2 طریقے کا ہوتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ البتہ یہ جو کہا گیا ہے جمع تکسیر کی 2 قسمیں ہیں، مولانا دلالت کے اعتبار سے، اس کے افراد پر، ٹھیک، ہاں دلالت کے اعتبار سے، واللہ جمع کثرت ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ جمع کثرت کسی اور اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہوں۔ بناوٹ کے اعتبار سے نہیں بلکہ دلالت کے اعتبار سے، کہ کتنے افراد پہ دلالت کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جمع تکسیر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 القلہ، جمع قلت، وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ، جمع قلت وہ ہے جو دلالت کرتا ہے 3 سے 10 تک پر۔ جمع قلت ہوا وہ ہے ما دل جو دلالت کرتا ہے علی الثلاثۃ 3 پر، الی العشرہ 10 تک، یعنی 3 سے 10 تک پر۔ وَلَهَا 4 صِيَغ، جمع قلت کے لیے 4 صیغے ہیں، مشہورہ جو مشہور ہیں۔ جمع قلت کے 4 مشہور صیغے اور وزن ہیں، وہ یہ ہیں افعل، افعل، فعل، افعال، نحو اغلم، اشہر، غلم، افراس۔ اب ان 4 اوزان پہ جو جمع آتی ہے، سمجھ رہے ہیں، ان کی دلالت 3 سے 10 تک پر ہی ہوگی۔ 10 سے زیادہ آپ اس سے افراد مراد ایک ہی جنس کے 3 سے لے کر کے 10 تک کا ہے افراد مراد ہوں گے، 10 سے زیادہ جمع قلت میں آپ مراد نہیں لے سکتے۔ دوسری قسم الکثرت، الکثرت جمع کثرت، وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى الثَّلَاثَةِ، جمع کثرت وہ ہے جو دلالت کرتا ہے علی الثلاثۃ 3 پر، فما فوقہا اور اس کے اوپر، حد نہیں لگائی، قید نہیں لگائی کہ اوپر کہاں تک، وہاں کہا تھا الی العشرہ 10 تک، یہاں کہا علی الثلاثۃ فما فوقہا 3 سے شروع ہوتا ہے اور پھر اوپر کہاں تک جائے گا نہیں معلوم، جتنا چاہو مراد لے۔ وَسِعَغُهُ مَا عَدَى الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةِ، خوب جمع کثرت کے اوزان اور اس کے صیغے کون سے ہیں، کہ ان 4 کے علاوہ جتنے ہیں، یہ 4 جو جمع قلت کے صیغے اور اوزان ہیں، ان کے علاوہ باقی جمع تکسیر کے جتنے بھی اوزان اور صیغے ہیں، سب کی دلالت جمع کثرت پہ ہوتی ہے۔ ٹھیک سمجھ میں آئی مولانا؟ وَسِعَغُهُ اور جمع کثرت کا صیغہ اور وزن، ما وہ ہے عدل اربعۃ المذکورہ جو 4 اوپر ذکر کیے گئے ہیں ان کے علاوہ، جمع قلت کے جو 4 مشہور صیغے ذکر کیے گئے ہیں ان کے علاوہ باقی سارے جمع کثرت کے صیغے ہیں۔
لجمع القلہ، جمع قلت کے لیے، جمع قلت کے لیے جو 4 صیغے ذکر کیے گئے ان کے علاوہ باقی تمام صیغے من صیغ جمع تکسیر و جمع تکسیر کے صیغے ہیں۔ ٹھیک سمجھ میں آیا نا؟ اچھا چلے یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ ہاذا یہ بات تو جمع تکسیر کی ہو گئی۔ والجمع السالم یستعمل فی الثلاثۃ فما فوقها مطلقا، ادھر معنی اور دلالت کے اعتبار انہوں نے بتایا تھا کہ مثلا کہ جمع سالم کی دلالت کتنے افراد پہ ہوتی ہے، وہ کتنے افراد پہ دلالت کرتا ہے۔ اگر جمع سالم ہے تو آپ اس سے کتنے افراد مراد لے سکتے ہیں۔ یہ تو جمع تکسیر میں 2 قسمیں بیان کر کے بتا دیا کہ جمع تکسیر 2 طریقے کا ہوتا ہے، قلت اور ایک کثرت۔ ایک 3 سے 10 پہ دلالت کرتا ہے قلت، اور ایک 3 سے اوپر آپ چلے جائیے۔ قلت کے صیغے بیان کر دیے، کثرت کے صیغے خود بخود کیا ہے الگ ہو گئے، معلوم ہو گئے۔ ان 4 کے علاوہ تکسیر کے جتنے صیغے آئیں گے وہ سب کثرت کے لیے ہوں گے۔ اب جمع سالم کی دلالت، جمع سالم، اب سالم چاہے مذکر سالم ہو چاہے مؤنث سالم ہو، اس کی بھی دلالت جمع کثرت جیسے ہی ہے۔ کیا ہے؟ اس کی دلالت بھی جمع کثرت جیسے ہی ہے۔ یہ بھی استعمال ہوتا ہے 3 سے اس کے اوپر کے لیے مطلقاً۔ کیا ہے؟ مطلقاً، مطلقاً یعنی بغیر کسی قید و شرط کے۔ اگرچہ جمع سالم کو جمع کثرت نہیں کہا جاتا، جمع کثرت اگر کہا جاتا تو پھر وہ تکسیر میں آتا، سالم میں کیوں آتا؟ بات سمجھ میں آئی مولانا؟ بے نہیں، سب کچھ یہی ہے، بس خالی فرق کیا ہے، اس کا کثرت نام ہے، اس کا سالم نام ہے۔ وَإِلَّا جس طریقے سے جمع کثرت 3 سے الی انتہا افراد پہ دلالت کرتا ہے، جمع سالم بھی 3 سے لے کر کے الی انتہا تک کے افراد پر دلالت کرتا ہے، اور 3 اور اوپر جتنے چلے جائے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک؟ ہاذا یہ جو اوپر بات بتائی گئی ہے وہ جمع تکسیر کے بارے میں تھی۔ والجمع السالم، لیکن جمع سالم میں دونوں آئیں گے، چاہے مذکر سالم ہو چاہے مؤنث سالم ہو، دونوں۔ یستعمل فی الثلاثۃ فما فوقها مطلقا، جمع سالم کا استعمال کیا جاتا ہے 3 میں اور پھر اس سے اوپر مطلقاً، مطلقاً سے مراد وہی کہ چاہے مذکر سالم ہو چاہے مؤنث سالم ہو، بغیر کسی قید و شرط کے، بغیر کسی خاص وزن کے۔ جمع سالم ہے تو اس کو بھی آپ 3 سے لے کر کے 3 سے زائد الی انتہا میں استعمال کر سکتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُطْلَقْ عَلَيْهَا جَمْعُ الْكَثْرَةِ، کہہ رہے کہ اگرچہ جمع سالم کے اوپر جمع کثرت کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کو جمع کثرت نہیں کہا جاتا۔ سمجھ رہے مولانا؟ اگرچہ جمع سالم کو جمع کثرت نہیں کہا جاتا۔ وَكَذَا صِيغُ الْقِلَّةِ تُسْتَعْمَلُ فِي أَكْثَرَ مِنَ الْعَشْرَةِ مَعَ الْقَرِينَةِ۔ دیکھیں جمع قلت کے سلسلے میں کیا کہا تھا کہ 3 سے 10 تک، 10 میں ختم ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو یہ جمع قلت بھی 10 سے زیادہ پر دلالت کر سکتا ہے۔ عبارت میں، کلام میں کوئی قرینہ موجود ہو جو 10 سے زائد پر دلالت کرے تو پھر وہاں پہ جمع قلت بھی 10 سے زیادہ پر دلالت کرے گا۔ قرینہ نہیں موجود ہے تو اب 10 سے زیادہ مراد نہیں لے سکتے، لیکن کلام میں اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہے، کوئی ایسی علامت نشانی ہے
کہ جو 10 سے زیادہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو پھر آپ جمع قلت سے 10 سے زیادہ افراد مراد لے سکتے ہیں، لیکن اگر جمع قلت قرینے سے خالی ہو تو 10 سے اوپر پہ دلالت نہیں کرے گا. ٹھیک مولانا؟ وَقَضَا صِيغَ الْقِلَّةِ، اسی طریقے سے جو قلت کا صیغہ ہے، کس طریقے سے؟ جمع سالم کی طرح سے. تستعمل، استعمال کیا جاتا ہے، فی اکثر من العشرہ، 10 سے زیادہ میں. لیکن کب، کیسے کریں گے آپ استعمال؟ مع القرینہ، قرینہ کے ساتھ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جمع قلت 10 سے زیادہ پر دلالت کرے تو اب قرینے کے ساتھ آپ استعمال کیجئے اس کو. قرینے کے بغیر جمع قلت کو 10 سے زائد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک مولانا؟ بات واضح ہو گئی. جمع تکسیر کی جو 2 قسمیں تھیں، اور اس کے بعد جمع سالم کی دلالت اور جمع قلت جب قرینے کے ساتھ ہو تو 10 سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے. یہ تمام باتیں واضح ہیں. چلیں الحمدللہ اب آگے بڑھیں. جمع منتہی الجموع یا منتہی الجموع. یہ منتہی الجموع کیا ہوتا ہے؟ منتہی الجموع ایک ایسا جمع ہوتا ہے کہ ایک ہی جمع کو دوبارہ جمع بنایا جائے. مفرد سے پہلے ایک بار جمع بنا، اب جمع بننے کے بعد پھر آپ اس کی جمع بنا رہے ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے منتہی الجموع. جمع کی انتہا ہو گئی یار، جمع کی جمع بنا رہے آپ. جمع تو مفرد کی بنائی جاتی ہے نا. جمع کس سے بنتا ہے؟ مفرد سے بنتا ہے. لیکن آپ جمع سے جمع بنا رہے ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ منتہی الجموع. جمع کی انتہا ہو گئی، یا جمع الجمع اس کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ جو منتہی الجموع ہوتا ہے یا جمع الجمع ہوتا ہے، یہ 2 طریقے سے بنتا ہے. یہ 2 طریقے سے بنتا ہے. جمع مکسر بھی بنتا ہے اور جمع سالم بھی بنتا ہے. منتہی الجموع سالم اور مکسر، یہ دونوں طریقے سے بنتا ہے. کہہ رہے ہیں قد یجمع بعض الجموع، کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی بعض جمع کی جمع بنائی جاتی ہے، جمعا مکسرا، جمع مکسر، اور سالما یا سالم. فیقال لا جمع الجمع. ٹھیک، وہ جو دوسری جمع بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جمع الجمع، یعنی جمع کی جمع. جو جمع بنی ہوئی تھی وہ تو خالی جمع تھا، آپ نے پھر دوبارہ بن دیا تو جمع الجمع ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ جو جمع الجمع ہوتا ہے وہ کبھی سالم ہوتا ہے، کبھی مکسر ہوتا ہے. ٹھیک، جیسے اقلب، کیا ہے؟ اقلب. یہ جمع ہے کس کی؟ قلب کی. کیا ہے؟ قلب کی جمع ہے اقلب. آپ ایک بار پھر اس کو بنا دیے اقالب. اقالب یہ سالم ہے، حرف زائد کو آپ نے حذف کیا ہے خالی. اقلب سے اقالب، یا اقوال جو قول کی جمع ہے آپ اس کو بنائیے اقاویل. بیت کی جمع ہے بیوت، یہ سالم ہے. آپ بنائیے بیوتات. ٹھیک مولانا؟ چلیں دیکھیں. قد یجمع، کبھی کبھی جمع بنائی جاتی ہے، بعض الجموع، بعض جمع کی.
کبھی کبھی جمع کی جمع بنائی جاتی ہے جمعا مکسرا، اب وہ جو جمع بنائی جاتی ہو جمع مکسر کبھی بنایا جاتا ہے، اور سالمن اور کبھی سالم۔ فیقال لہ، اب یہ جو جمع کی جمع بنائی گئی ہے اسے کہا جاتا ہے جمع کیا کہتے ہیں مولانا؟ جمع الجمع، جمع کی جمع، ٹھیک۔ نحو جیسے اکلب مکسر ہے، کلب کی جمع ہے، اکلب کی اکالب، اقوال قول کی جمع ہے، اب پھر دوبارہ بنائیے جمع مکسر اقابیل، بیوت بیت کی جمع ہے، آپ جمع سالم اس کی بنائیے آخر میں الف تا لگا کے بیوتات، ٹھیک۔ تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ دو نام ہے اس کا، منتہى الجموع کہو آپ یا جمع الجمع کہیے، تو نام الگ الگ رکھا ہے انہوں نے، خود ہی کہہ رہے ہیں۔ فَإِن جُمِعَ الْجَمْعُ جَمْعَ تَكْسِيرًا قِيلَ لَا جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ أَيْزَلْ، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی جمع کی دوبارہ جمع مکسر بنائی جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے جمع منتہى الجموع، کیا کہتے ہیں مولانا؟ جمع منتہى الجموع، یہ نام دیا جائے گا۔ اگر کسی جمع کی دوبارہ جمع بنائی جائے اور وہ جمع مکسر ہو تو اسے کہیں گے جمع منتہى الجموع۔ اس کے دو وزن ہیں، وزن بھی افاعل اور افاعیل، کیا ہے؟ پس اس کے جمع مکسر یا جمع منتہى الجموع کے دو وزن ہیں، افاعل، افاعل، دوسرے افاعیل۔ جیسے اکالب، کلب کی جمع بنایا تھا اوپر، کیا بنایا تھی کلب کی جمع؟ اکلب، اب آپ اس جمع کو بروزن افاعل اکالب بنا لیجئے تو جمع تکسیر ہے، اس کو کہیں گے جمع منتہى الجموع۔ یا اسی طریقے سے قول کی جمع تھی اقوال، آپ اس کی دوبارہ جمع بنائیے بروزن افاعیل اقابیل تو یہ ہو جائے گا جمع منتہى الجموع۔ چلیں یہاں تک رہنے دیں، بقیہ انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا۔